Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ شیخ جیسا کہ بھی آپ ماشاءاللہ آپ نے مدارس میں بھی پڑھا، بلکہ جو پاکستان کی بڑی درسگاہ ہے اس میں آپ نے علم حاصل کیا جید علماء کرام سے اور اساتذہ سے۔ اس کے بعد آپ مدینہ یونیورسٹی گئے جو عالم اسلام کی بڑی یونیورسٹی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بچے دین کا کام کرنا چاہتے ہوں مستقبل میں جا کے، کیونکہ کئیوں نے دینی علوم حاصل کر کے اپنے کاروبار میں جانا ہوتا ہے یا مختلف ان کے ویژنز ہوتے ہیں جس کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے، لیکن جن کا مقصد ہی دعوت و تبلیغ ہو اور دین کی خاطر زندگی وقف کرنی ہو، تو ان کو پاکستان کی یونیورسٹیوں میں چلے جانا چاہیے مدارس سے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد۔ یونیورسٹیوں میں تو پہلی بات تو یہ کہ میں تو چاہتا ہوں کہ طالب علم جو ہے نا اس کو ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم پڑھائی جائے۔ میں اس وقت جس ادارے میں ہوں جس کو میں چلا رہا ہوں اس میں ہم نے یہ شرط لگائی ہوئی ہے کہ جو بچہ ساتھ ساتھ دنیا پڑھ سکتا ہے وہی ہمارے پاس آئے گا، صحیح۔ جو نہیں پڑھ سکتا وہ عام مدارس میں چلا جائے۔ تو اس لیے کہ کئی طالب علم وہ یونیورسٹیوں میں نہیں جاتے، وہ میٹرک کرنے لگ جاتے ہیں فارغ ہونے کے بعد، بالکل میٹرک بھی نہیں ہوتے وہ، تو وہ زبان سے تو نہیں کہتا مگر اس کا دل شاید گالیاں دے رہا ہو ہمیں کہ ظالمو تم نے میری زندگی برباد کی اور تم نے ہمیں بتایا نہیں کہ یہ بازار میں جو بکتا ہے وہ تو یہ ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ طالب علم میں احساس کمتری نہ آئے۔ جو دین کی بات ہے یہ تو بہت اعلیٰ بات ہے، یہ تو بہت ہی کمال کی بات ہے، اس کا مقابلہ تو کسی سے ہے ہی نہیں، لیکن بازار میں کیا بکتا ہے وہ تو دنیا کو دیکھتے ہیں۔ تو طالب علم اس معیار پر بھی پورا ہو، اس میں بھی پورا ہو اور ساتھ ساتھ وہ پڑھ رہا ہو۔ اس لیے ہم اپنے ادارے میں BS کروا رہے ہیں ریگولر۔ طالب علم ہمارے پاس دین پڑھتا ہے، وہاں کالج میں جا کر وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس میں وہ بھی آ جائے گی، گہرائی بھی مل جائے گی اور وہ وسعت بھی آ جائے گی۔ تو اگر کوئی طالب علم میٹرک یا انٹر کر چکا ہو، وہ بعد میں اگر یونیورسٹی میں جاتا ہے تو اس میں ظاہر ہے دونوں فائدے اس کو حاصل ہو جائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ BS ادارے میں ہی ہو چکا ہو اور وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی میں جائے، تو اس میں وہ تھوڑے سے وقت میں ایک تو وقت ضائع نہ ہو وہ، اور ریپیٹیشن نہ ہو، وہ آگے ہی جا رہا ہو، اور دوسرا وسعت بھی آ جائے گی اور ذہنی تنگ نظری بھی اس کی ختم ہو جائے گی۔ مطلب کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ 8 سال بعد بچہ جب جا کے تو مارکیٹ میں دیکھتا ہے تو جو اس کے پاس علم ہوتا ہے اس کو پرکھنے کا پیمانہ ہی کوئی اور ہوتا ہے، ہاں بالکل، تو وہ اس کو پرکھ ہی نہیں سکتا۔ تو شیخ عملی طور پہ اس حوالے سے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ مثلا اپنے ادارے کا تھوڑا سا تعارف کروائیں۔ 3 شعبے ہمارے ادارے میں چل رہے ہیں۔ نام ادارے کا ہے الایمان ایجوکیشنل سسٹم کہہ لیں۔ اچھا، اس میں الایمان ایجوکیشنل سسٹم میں کیا ہے کہ نمبر 1 تو پہلا شعبہ ہے حفظ یا حفاظ پروٹیکشن پروگرام۔ جتنے بھی لوگ حفظ کرواتے ہیں کراچی میں تو زیادہ رجحان ہے، اور اس کے بعد ان کا ہوتا ہے کہ یہ اس لیے کروا رہا ہوں کہ FSC میں اچھے نمبر لے، ہاں وہ شارپ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ بالکل طے ہے کہ اس نے FSC کرنی ہے۔ شاید 1-2% ایسے ہیں جو اس کے بعد دین پڑھتے ہوں۔ یہ میٹرک کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں یہ والے بچے؟ نہیں، یہ پرائمری کے بعد آتے ہیں۔ اچھا، تو ساتھ ساتھ آپ پرائمری پلس حفظ، اب اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے بھولنے سے، تو وہ جب جاتا ہے عام بچہ حفظ کے بعد جاتا ہے کسی بھی اسکول میں، تو وہاں پر جا کر وہ اسکول میں ہی مصروف ہو جاتا ہے اور اس کی وہ حفظ والا سننے سنانے کا کام ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور جو اتنی ماریں کھا کھا کر اور اتنی محنت سے سیکھا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ تو ہم حفظ کا بچہ لے رہے ہیں اور اس کو روزانہ منزل سنتے ہیں اور ساتھ اس کو 9th کی تیاری کرواتے ہیں، تو 1 سال میں وہ 6ٹھی 7ویں 8ویں کور کرتا ہے اور ساتھ روزانہ منزل سناتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک تو ہمیں اچھی کھیپ مل جاتی ہے، بڑے مطلب شارپ بچے ہوتے ہیں، اور دوسرا ان کا حفظ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا شعبہ ہمارے پاس میٹرک اور انٹر۔ میٹرک اور انٹر میں ہمارے پاس آرٹس بھی ہے، سائنس بھی ہے اور کمپیوٹر بھی ہے۔ تو کوئی FSC کرے، کوئی ICS کرے یا وہ آرٹس پڑھے، تو جو بچہ میٹرک میں کچھ بھی پڑھے ان میں سے، اس کے لیے ہم نے 6 مضمون اضافی رکھے ہیں،
اور وہ بہت مشکل نہیں، گہرے نہیں. ایمانیات، ایمان باللہ ملائکہ کتب رسل. اسلامیات، نماز روزہ زکوٰۃ. ایمانیات میں عقیدہ بھی آ جاتا ہے، ساری عقیدہ چیزیں، سارا آ گیا رسالت نا. بھی آ جاتی ہے، اسلامیات میں طہارت اور عبادات آ گئی، فقہی مسائل اس میں. بالکل آ گئے. اور تیسرا ہے معاملات، اس میں نکاح طلاق، بیوع، تجارت، یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ایک اس میں آ گیا اخلاقیات، تو ریاض الصالحین ٹائپ، جو بھی بندے کے حقوق ہیں، اور ایمان ہے، تقوی ہے، توکل ہے، اس طرح کی وہ اس میں آ جاتی ہیں. پڑوسی کے حقوق، استاد کے، والدین کے سب. تو پانچویں چیز ہم نے سیرت رکھی ہے. سیرت جو ہے انسپائر کرتی طالب علم کو. اور چھٹی چیز ہم نے تجوید اور ترجمہ رکھا ہے. تو ترجمہ تو گورنمنٹ نے لاگو کر دیا ہے، تو تجوید بھی ساتھ پڑھاتے ہیں. تو ہمارا اس میں اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ مقصد یہ ہے کہ جو طالب علم دنیا پڑھ کر ہمارے سر پر بیٹھیں گے کل، ان کو ان کا عقیدہ ٹھیک ہو، ان کی نماز ٹھیک ہو، اس کے دلائل ان کے پاس ہوں، اور ان کی قرآن. اب دیکھتے ہیں ایک آدمی وزیر ہے، اس کو کہا جاتا ہے قل ہو اللہ پڑھ دو، اس کو وہ نہیں پڑھ پاتا. تو اس کی تجوید اچھی ہو تو یہ پھر جائے. ہمیں اس بات کا غم نہیں کہ وہ ہمیں چھوڑ جائے گا. وہ جائے، جا کر کے اعلیٰ تعلیم اسکول کی حاصل کرے، اور وہ 2 یا 4 سال ہمارے پاس رہا ہوگا تو بیس اس کی اسٹرانگ ہوگی، وہ بالکل دنیاوی ہو اعتبار جائے. سے بھی، دینی اعتبار سے بھی. ہاں بالکل. اور جو طالب علم یہ دونوں سالوں میں اسی چیز کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. اور جو طالب علم آرٹس پڑھتا ہے وہ اس میں انٹر لیول پہ، اس کو ہم مدرسے کی مکمل تعلیم ساتھ ساتھ دیتے ہیں. تو 2 سال انٹر کے ہو گئے، 4 سال بی ایس کے، تو 6 سالہ مدرسے کا کورس بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ ایک ساتھ عالم بھی بن کے نکلے گا اور دنیاوی تعلیم کی جو ڈگری بھی اس کے پاس ہاں. ہوگی. اس میں ایک اضافہ ہم نے اور کیا ہے کہ جو شخص، جو طالب علم انٹر کرتا ہے، انٹر کے بعد اس نے بی ایس میں جانا ہے، تو بیچ میں 1 سال ہم نے خالی کروا لیا ہے. اچھا. اس میں نام دین پڑھاتے ہیں اور نام اس کو اسکول پڑھاتے ہیں. اس میں پہلے جو 6 مہینے ہیں اس میں صرف انگلش پڑھاتے ہیں، اسپوکن بھی، لکھنا بھی، پڑھنا بھی، بولنا بھی، اور پڑھا رہے ہیں باقاعدہ. اور اگلے 6 مہینے صرف عربی، لکھنا، پڑھنا، بولنا. تو اس کے 2 فائدے ہوئے. ایک تو اس کی 2 زبانیں سیدھی ہو جائیں گی، اور میرے پاس سعودیہ کے پڑھے ہوئے اساتذہ ہیں، تو یہ چل رہا ہے. دوسرا فائدہ ہوگا کہ اگر کوئی طالب علم بیمار ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، انٹر میں اس کی کوئی سپلی آ گئی، تو اب کچھ سپلیاں کلیئر کر رہے ہیں، دوسرے بی ایس میں جا رہے ہیں. اور تم ادھر کیوں گھوم رہے ہو؟ جی میں تو سپلی کلیئر کر کے فارغ بیٹھا ہوں، اور وہ پڑھنے گئے ہوئے ہیں. تو اس سے بدمزگی سے بچنے کے لیے بھی 1 سال کا جو گیپ ہے، اس سے یہ بھی ساتھ مل جائیں گے، اور اجتماعیت بھی برقرار ہے. وہ بھی برقرار رہے گی، اور ان کی انگلش عربی اچھی ہو گئی. تو بی ایس میں جو ہم دین پڑھا رہے ہوں گے وہ عربی اور انگلش میڈیم میں، اور جو اسکول پڑھ رہے ہیں انگلش میڈیم میں، اور جو دین پڑھا رہے ہیں عربی میڈیم میں، تو انشاءاللہ ایک اچھی پروڈکشن آئے گی. تو شیخ آپ کا مختصراً کیا سمجھتے کہ جب میں نے تو دیکھا کہ عموماً جو طلباء دین اور دنیا ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، تو آپ کا اس حوالے سے کیا تجزیہ ہے؟ یا آپ کی کوئی کھیپ نکل کے تو مارکیٹ میں جب لانچ ہوئی ہوگی تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو فیڈ بیک آیا ہوگا؟ نہیں، ابھی تو خیر ظاہر سی بات ہے، ابھی کوئی کھیپ نہیں نکلی نا. لیکن میرا اپنا تجربہ ہے کہ ہم نے دونوں چیزیں پڑھی ہیں، ساتھ ساتھ پڑھی ہیں. جامعہ سلفیہ میں صرف استاد آتے تھے انگلش پڑھانے کے لیے، باقی سارے مضامین، اور وہ بھی عصر کے بعد، باقی سارے مضامین دین کے ہی ہوتے تھے. تو اسی وقت میں ہی پڑھ پڑھ کر وہ سارا کیا تھا. اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ 4 لفظ جو یاد کروائے تھے اساتذہ نے، وہ یاد ہے الحمدللہ.